پھر ہم ان کو عذاب دیتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا جہان کی ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فلانے بندے نے اتنی کرپشن کی تھی، اتنے کروڑوں اس کے گھر سے نکل آیا، فلاں کے گھر سے اتنے ارب نکل آیا، پتہ نہیں یہ کیوں نہیں پکڑے جاتے۔ قرآن نے کہا، اللہ فرماتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں، شہرت کے، رخصت کے، پیسوں کے، موجے مارتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ میں دیکھتی ہوں جب بھی اس طرح کے بادل آتے ہیں، اس طرح کی آندھی چلتی ہے، اس کے آثار آپ کے چہرے پر ہوتے ہیں، آپ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کہا عائشہ پہلی قوموں پر بھی اس طرح کے بادل آئے تھے، وہ سمجھتے یہ بارشیں آئیں گی، پر اللہ نے عذاب نازل کر دیا۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہیں میری امت پر عذاب نہ ہو۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ قال الله عز وجل في كتابه العزيز أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين۔ اللہ رب العزت نے انسان کو سمجھ بوجھ کے لیے عبرت اور نصیحت کے لیے سینے میں دھڑکتا ہوا دل دیا ہے، جو سارے جسم کا سردار ہے، اور جب یہ سردار صحیح ہوگا، حکم چلانے والا جسم کا یہ حکمران صحیح ہوگا، تو باقی سارے کے سارے ورکرز وہ بھی صحیح اور ٹھیک چلیں گے، اور ان کی مجبوری ہے کہ وہ ٹھیک چلیں۔ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی انسان کا ایمان اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کسی انسان کا دل ٹھیک نہ ہو۔ ہمارے علاقے میں سیلاب آیا، لاکھوں ایکڑ فصل تباہ ہو گئی، لوگ بے گھر ہو گئے، اتنی بڑی آفت اور مصیبت آئی، پر ہمارے دلوں نے کوئی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ آج جو بات میں کتاب و سنت سے آپ احباب کے سامنے گوشوار کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ دل تو سخت ہو چکے ہیں، سبھی مان رہے ہیں کہ دل کی کیفیت وہ نہیں ہے جو کتاب و سنت میں ایک سلیم الفطرت انسان کی تھی۔ دل سخت ہو گئے ہیں، پر اب دیکھنا ہے کہ سخت ہوتے کیوں ہیں۔ دلوں کی سختی کے اسباب کیا ہیں؟ بڑے سے بڑا زلزلہ، بڑی سے بڑی آفت، بڑی سے بڑی مصیبت، سیلابوں کا آ جانا، کتاب و سنت پڑھنے کے اور سننے کے بعد بھی دلوں پر کوئی اثر نہ ہونا، نصیحت درس سننے کے بعد بھی فارمیلٹی ہو، کوئی کچھ لے کے نہ جانا، اس دل نے کوئی مصمم ارادہ نہ کیا ہو کہ کچھ نیا کرنا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان بصیرت کا اندھا ہے۔ جو بندے آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں وہ بصارت سے اندھے ہیں، اور جو دل سے اندھے ہوتے ہیں وہ بصیرت کے اندھے ہیں۔ انسان دیکھتا بھی دو طرح ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، دلوں سے دیکھتا ہے۔ آنکھوں سے دیکھے تو بصارت ہے، اور دل سے دیکھے تو بصیرت ہے۔ اور اگر بصارت
اللہ کی طرف سے چھن جائے تو اس کا اتنا نقصان نہیں ہے کہ مومن کو اللہ کے نبی نے اس بات پہ خوشخبری سنائی ہے کہ جس بندے کی میں نے دنیا میں آنکھیں لے لی، اس نے اس پر صبر کیا، میں اس کے معاوضے میں اس بندے کو جنت نصیب کروں گا۔ آنکھوں کا اندھا ہونا کوئی اتنا بڑا عیب نہیں ہے، عیب یہ ہے کہ انسان کا دل اندھا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بارے میں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یفقہون بہا لہم قلوب یعقلون بہا افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا او آذان یسمعون بہا فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ اس آیت کو آج ہم نے بہت غور سے سننا ہے، اور اللہ موقع دے تو اس کو جا کے اپنے گھر میں پڑھنا ہے۔ سورہ حج کی یہ آیت نمبر 46 ہم نے گھر میں جا کر کھولنی ہے، جس کو موقع ملے وہ اس کی تفسیر دیکھے، اور اللہ موقع دے تو تھوڑا سا نکل کر جہاں سیلاب آیا ہے وہاں جا کر اس آیت کو کھول کے پڑھے اور دیکھے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ آیت صرف مشرکین مکہ کے بارے میں نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا۔ یہ آیت اللہ نے کس پس منظر میں فرمائی کہ یہ مشرکین مکہ گرمیوں میں شام جایا کرتے تھے تجارت کرنے، اور سردیوں میں یمن جایا کرتے تھے، اور جب یہ گرمیوں کو شام کی طرف نکلتے ہیں تو راستے میں ان کے سامنے دو طرح کی قومیں آتی ہیں، مدائن صالح اس سے یہ گزر کے جاتے ہیں، قوم لوط جہاں برباد ہوئی وہاں سے گزر کے جاتے ہیں، قوم صالح علیہ السلام کیسے برباد ہوئی، کیسے تباہ ہوئے، ان کی آج بھی وہ جگہ موجود ہیں۔ جب آپ غزوہ تبوک پہ گئے فرمایا یہاں سے گزر رہے ہو تو جلدی سے گزرو، ان جگہوں سے روتے ہوئے گزرو، روتے ہوئے نہیں گزر سکے تو کم از کم اپنے آپ کو رونے والے بنا کے گزرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ عذاب آ جائے جو ان لوگوں پہ آیا ہے۔ اللہ کے نبی امت کو اتنا ڈرا رہے ہیں، کہا جب تم عذاب والے علاقوں میں سے گزرو وہاں جا کے رو۔ ہم وہاں جا کے سیلفیاں لیتے ہیں، بندے ڈوب رہے ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان علاقوں میں جاؤ، جا کے دیکھو تو صحیح، وہاں جاؤ تو جا کے رو نہیں سکتے تو اپنی کیفیت رونے والی بناؤ کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ پیش کرو۔ آگے کیا فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو ان تصیبکم ما اصابتہم، کہیں ایسا نہ ہو تم پر بھی وہ مصیبت آ جائے جو ان پر مصیبت آئی ہے۔ نہ آج ہم ان جگہوں پہ جا کے روتے ہیں، اور نہ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہیں ایسا نہ ہو تم بچے ہوئے ہو وہ کسی اور مصیبت میں تھے تم کسی اور مصیبت میں آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جو ان کو عذاب ہے تمہیں بھی آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فلم یسیروا فی الارض، یہ مشرکین مکہ جب شام جاتے ہیں راستے میں قوم صالح ان کے آثار وہاں موجود ہیں، کیسے برباد ہوئے، کیسے تباہ ہوئے، کیسے ان کی فصلیں تھیں، کیسے ان کے مکانات و محلات تھے۔ قوم لوط کیسے برباد ہوئی ان کی جگہ دیکھ کر، یہ نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ اور جب یمن جاتے ہیں تو راستے میں قوم عاد آتی ہے، ان کے نشانات موجود ہیں۔ نہ یہ شام جاتے وقت نہ یہ یمن جاتے وقت سردیوں اور گرمیوں کے سفر میں یہ کوئی عبرت نہیں پکڑتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو آیات بیان کی ہیں اس وقت ہمیں ان پر غور کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، یہ زمین میں چلتے پھرتے کیوں نہیں ہیں، وزٹ کیوں نہیں کرتے کہ ان کے ایسے دل ہوں جو عقل کریں، جو عقل رکھیں،
کہ ان کے ایسے دل ہوں کہ جن کے ذریعے ان کو سمجھ بوجھ حاصل ہو، عبرت حاصل ہو، اور ایسے کان ہوں ان کے کہ جن کے ذریعے سن سکیں۔ پھر کہا نہیں سنتے نہیں دیکھتے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ وہ دل اندھے ہیں جو سینوں میں موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آنکھیں دیکھ رہی ہیں، بصارت ان کے پاس موجود ہے، بصیرت ختم ہو گئی، اور آج ہم ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، ہمیں کوئی عبرت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ دل مردہ ہو گئے ہیں، دل اندھے ہو گئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے وہ دل اندھے ہیں جو سینوں میں۔ اب دل کیوں اندھے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، وہ بندہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے، ایک روشنی پر ہے، ایک ہدایت پر ہے۔ کیا میں ایسا ہوں کہ میرے رب نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھولا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ مکمل ایک ضابطہ حیات ہے۔ ہر چیز میں میرے لیے اگر اللہ نے اسلام کے لیے میرا سینہ کھول دیا، بچے کی پیدائش سے لے کر وفات تک ساری زندگی کے آداب اگر میں نے اسلام سے سیکھنے چاہے تو اللہ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھولا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، یہ وہ خوش بخت انسان ہے اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشنی پر کھڑا ہے۔ اور جیسے انسان کو اللہ کی طرف سے نور مل جائے، روشنی مل جائے، گائیڈ لائن مل جائے، وہ دنیا اور آخرت میں کبھی خسارہ نہیں پاتا۔ پھر کہا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، بربادی ہے ان دلوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ انسان جس کا سینہ ہم نے اسلام کے لیے کھولا ہے، وہ انسان اور جس انسان کا دل تنگ ہو گیا ہے، جس انسان کا دل سخت ہو گیا اللہ کے ذکر سے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ہماری نگاہ میں دونوں برابر ہیں۔ جس کے پاس روپیہ پیسہ وہ دنیا اس کو مل گئی، ہم کہتے ہیں یہ بندہ بھی بڑا عظیم ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ بھی بڑا عظیم ہے۔ نہیں بھائی، جس انسان کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھولا ہے وہ انسان عظیم ہے، وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ فوائل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، اور جو بندہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے جس کو اللہ بھول گیا، جو انسان ایسا ہے، ایسے انسان کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے۔ فوائل، ایک بہت بڑی بربادی اس دل کے لیے، کیونکہ اولئک فی ضلال مبین، یہ کھلی گمراہی میں۔ میں کہتا ہوں میں ہارٹ پیشنٹ ہو گیا ہوں، وجہ تو ڈھونڈے۔ مومن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ اللہ کے دین پر ہے تو اللہ کے لیے فرماتے ہیں وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، مومن ہے، تکلیف پہنچے گی صبر کرے گا تب بھی اجر ہے، اور نیکی ملے گی شکر کرے گا تب بھی اجر ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، پر یہ صرف مومن کے لیے ہے، مومن کا کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ پر جو اللہ سے دور ہے، وہ گولیوں کی مٹھی کھا کے سوتا ہے اور اس کا دل اضطراب اور بے چینی میں، کس لیے؟ کہا اس کا یہ اللہ کی طرف سے نور پر نہیں ہے، اللہ نے اس کا دل اسلام کے لیے نہیں کھولا۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ کھلی گمراہی میں ہے۔ روپیہ پیسہ مل جائے اس کو، دنیا اس پر کھول دی جائے، پر یہ اس کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ فلولا اذ جاء بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون۔ اللہ کہتے ہیں کیوں ایسا نہیں ہوا؟ جب ان پر ہماری طرف سے کوئی تکلیف آئی تھی، ان پر مصیبت آئی تھی، ان پر مہنگائی آئی تھی، حکمرانوں کے ٹیکسز آئے تھے، ان پر سیلاب آئے تھے، زلزلے ان پر آئے تھے، اس وقت یہ گڑ گڑائے کیوں نہیں ہے؟ گھٹنے کیوں نہیں ٹیکے انہوں نے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بادل دیکھتے آ رہے ہیں، کوئی آندھی چلتی، اللہ کے نبی گھٹنے ٹیکتے، اللہ کے سامنے دعائیں کرتے، چہرے پر آپ کے چہرے پر وہ آثار نظر آتے کہ آپ بڑے پریشان ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ میں دیکھتی ہوں جب بھی اس طرح کے بادل آتے ہیں، اس طرح کی آندھی چلتی ہے، اس کے آثار آپ کے چہرے پر ہوتے ہیں، آپ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کہا عائشہ پہلی قوموں پر بھی اس طرح کے بادل آئے تھے، وہ سمجھتے یہ بارشیں آئیں گی، پر اللہ نے عذاب نازل کر دیا۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہیں میری امت پر عذاب نہ ہو۔ اللہ کے نبی اس بات سے ڈر رہے ہیں کہیں عذاب نہ آ جائے۔ کیا یہ خوف اس وقت ہمارے دلوں میں بھی ہے؟ آندھی آتی ہے، کچھ سیلاب آتے ہیں، کچھ زلزلے آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، کیا اس کے آثار اللہ فرماتے فلولا اذ جاء باسنا تضرعوا، کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب ان پر کوئی امتحان آیا، آزمائش آئی، یہ گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ ولکن قست قلوبہم، اللہ فرماتے لیکن ان کے دل ہی سخت ہو گئے، اس لیے یہ گڑ گڑاتے نہیں ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطانوں نے ان کو جو یہ کام کر رہے ہیں نا وہی خوبصورت کر کے دکھایا، اتنا مزین کر کے دکھایا کہ اس پہ خوش ہیں۔ ہم ٹھیک ہے، مولویوں کو کیا پتہ ہے؟ نہ انہیں تجارت کا پتہ ہے، نہ کاروبار کا پتہ ہے، فلاں چیز سود ہے، فلاں چیز حرام، ان کو کیا پتہ؟ شیطان وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو یہ کام کر رہے ہیں شیطان نے بڑا ان کو خوشنما کر کے دکھایا، خوبصورت اور مزین کر کے دکھایا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ شَيْءٍ، ہم نے ان کو کہا تھا گڑ گڑاتے، اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیکتے، پر ان کو شیطان نے بہکا دیا، دل ان کے سخت ہو گئے، تو ہم نے سزا کیا دی؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جس بات کی ان کو نصیحت کی گئی تھی جب انہوں نے اس کو بھلایا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم ان کو عذاب دیتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا جہان کی ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں بندے نے اتنی کرپشن کی تھی، اتنے کروڑوں اس کے گھر سے نکل آیا، فلاں کے گھر سے اتنا ارب نکل آیا، پتہ نہیں یہ کیوں نہیں پکڑے جاتے؟ قرآن نے کہا، اللہ فرماتے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں، شہرت کے، رخصت کے، پیسوں کے، موجے مارتے ہیں۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، یہ دنیا میں موجے مار رہے ہیں، دل سخت ہو گئے، شیطان ان کو ہر چیز خوبصورت کر کے دکھائی، مرنا ان کو بھول گیا، اور میں حتیٰ کہ جو انہیں ملا اس پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اترا رہے ہوتے ہیں، کہ پھر اچانک ایسے دبوچتے ہیں ان کو فاذا هم مبلسون، بالکل نا امید ہو کے مرتے ہیں۔ یہ سمجھتا اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا، تمہارے پاس کیا ہے؟ جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت موجود ہے۔ کہا لیکن ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جو ابھی وارث بنے بیٹھے اپنے آباء و اجداد کی زمینوں پر، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ ہم ان کے گناہوں کی اس وجہ سے ان کو پکڑ لیں؟ کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ ہم ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑیں اور پھر کیا کریں؟ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر ان کے دلوں پر مورے لگا دیں، یہ کچھ سنیں گے نہیں، کسی کی نہیں سنیں گے۔ کہا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ کریم نے ان کے دلوں پر مورے لگا دیے، دل سخت ہو گئے، دلوں پر مور لگی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں یہ آیتیں ہیں، کافروں کے بارے میں نہیں ہے۔ کہ اللہ کہتے ہیں نطبع علی قلوبہم، ٹھیک ہے کافروں کے دلوں پر ہم نے پکی مورے لگا دی، وہ اسلام کی طرف نہیں آ رہے، پر جو اسلام لانے کے بعد بھی گناہ پر ڈٹا رہتا ہے، نطبع علی قلوبہم، ہم ان کے دلوں پر بھی مورے لگا دیتے ہیں۔ کیسے مورے لگتی ہیں؟ کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ فرماتے ہیں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر پردے کر دیتے ہیں، اور یہ پردہ پھر مور کی شکل بنتی ہے، کچھ اس میں داخل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں پر ہیں منافق سے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ
جب کوئی بھی صورت نازل ہوتی ہے نا، ناظر بعضهم الی بعض هل یراکم من احد، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، صرفوا ان صرفوا ثم من صرفوا، یہ پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں عمل کرنے کی بجائے صورت کا نازل ہونے کے بعد، آیات کے سننے اور سنانے کے بعد، ثم من صرفوا، پھر یہ منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، صرف اللہ قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں، ان کے دلوں کو موڑ دیتے ہیں، پھر ان کے دل سمجھ نہیں رکھتے، دل کی ڈائریکشن اللہ بدل دیتا ہے۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، وجہ ہے کہ یہ ایسی قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب یہ ٹیڑھے ہوئے اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹیڑھے کی مثال بھی دی، کہا جب آزمائشیں آتی ہیں، فتنے آتے ہیں، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، اس پر سیاہ رنگ کے داغ دھبے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور فرمایا اس کی مثال اس ٹیڑھے برتن کی طرح ہوتی ہے جس میں کوئی چیز بھی اگر ڈالے تو وہ نکل کر باہر آ جاتی ہے، اس دل میں کوئی نصیحت، کوئی چیز ٹکتی نہیں ہے، کیونکہ ان دلوں کے لیے بربادی ہے، سختی کی وجہ سے بربادی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من القلوب قلب الا وله صحابۃ كصحابۃ القمر، کوئی ایک دل ایسا نہیں ہے کہ جس کے سامنے ایسے بادل نہ آتے ہوں، ایسے بادل نہ چھاتے ہوں جس طرح کے چمکتے ہوئے چاند کے سامنے بادل آ جاتے ہیں۔ چمکتا ہوا چاند ہے، اس کے سامنے بادل آ گئے، فاظلم، تو چمکتا ہوا چاند بے نور ہو جاتا ہے، روشنی کھو بیٹھتا ہے، لوگوں کو فائدہ دینا چاہ رہا تھا، خود روشن تھا، لوگوں کو فائدہ دے رہا تھا، روشنی ختم ہو گئی اس کی، کیوں؟ سامنے بادل آ گئے۔ وَإِذَا تَجَلَّتْ عَنْهُ فَأَضَاءَ، جب وہ بادل اسے چھٹ جاتے ہیں، ایک طرف ہٹ جاتے ہیں، دل پھر وہ چاند پھر سے چمکنا شروع ہو جاتا ہے، روشنی دیتا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی مثال چاند اور گناہوں کی مثال بادلوں کے ساتھ دی ہے۔ جب تک یہ بادل اس چاند کے سامنے سے، جب تک گناہ دل کے سامنے سے چھٹتے نہیں ہیں، یہ دل بے نور رہے گا، اس دل پر مہر رہے گی، یہ دل پھیر دیا گیا ہے۔ صرفوا من صرفوا صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، پھیر دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو گھمانے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ کتنے جو دعا کرتے ہیں یہ، دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہوتے ہیں، دل پر ڈاٹ نقطے لگتے ہیں، دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں، دلوں پر مور لگ جاتی ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو گئے ہیں، اور اندھے ہونے کی وجہ گناہوں کے بادل، اندھیرے چھا گئے اس پر، اس لیے دل بھی سخت ہو گئے ہیں، بڑی سے بڑی چوٹ بھی کوئی ان پر اثر نہیں چھوڑتی۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، کیا ہو گیا ان مسلمانوں کو؟ اللہ فرماتے ہیں ہر سال دیکھتے نہیں ہیں، ہر سال میں ایک دو دفعہ ان پر کوئی عذاب آتا ہے، مصیبت آتی ہے، پھر بھی یہ نصیحت نہیں پکڑتے، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے۔ توبہ کب کی جاتی ہے، نصیحت کب پکڑی جاتی ہے؟ جب اس دل میں کوئی چیز کھڑی ہوگی، جب دل ٹیڑھا ہو گیا ہے اور اس میں سوراخ بھی ہے، جو چیز ڈالیں گے وہ نکلتی جائے گی، پہلے دل کو سیدھا کریں، اس کے سامنے سے بادل چھٹیں گے، بادل ہٹیں گے، پھر جا کے یہ دل صاف ستھرا ہوگا، پھر اس کو سمجھ آئے گی، پھر یہ زندہ ہوگا۔ ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، کا نصیحت اس بندے کے لیے ہوگی جس کا دل ہے قلب، ایک خاص قسم کا دل اللہ نے بیان کیا، جو نصیحت پکڑنے والا، صاف ستھرا، سلیم الفطرت، قلب مطمئن، قلب سلیم، اس طرح کا دل ہوگا تو نصیحت ہوگی، وگرنہ یہ مریض دل ہے، مور والا دل ہے، حق سے پھیرا ہوا دل ہے، سیاہ دل ہے، اس لیے کوئی نصیحت نہیں پکڑتے، اور بڑی سے بڑی مصیبت بھی ہمارے دلوں میں کوئی
بھونچال پیدا نہیں کرتے، اضطراب پیدا نہیں کرتے۔ نہ قبرستان کے پاس سے گزرنے سے میرے دل میں کوئی تبدیلی ہے، نہ میت کو غسل دیتے وقت میری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، نہ میں جنازہ پڑھتے وقت کوئی عبرت کرتا ہوں، نہ آیات عذاب سن کر میں روتا ہوں، نہ جنت کی خوشخبریاں سن کے تڑپتا ہوں کہ میں نے اس طرف جانا ہے، نہ اللہ کا خوف، نہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا۔ وجہ کیا ہے؟ دل سخت ہو گیا ہے، اور سخت ہونے کی وجہ گناہوں کے بادلوں کا سامنے آنا اور اس دل کا اس نصیحت کو نہ پکڑنا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل صاف ستھرے ہو جائیں اور ان میں نصیحت ہو اور ان کو سمجھ ہو اور یہ بصیرت سے خالی نہ ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دل کو گناہوں سے صاف کیا جائے تاکہ یہ مرض ختم ہو۔ کہیں بھی اگر بدبو آ رہی ہے، کہیں گندگی لگی ہوئی ہے، آپ اس پر خوشبو پھینکتے نہیں، اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے۔ اس بدبو، اس گندگی کو ہٹا کے پھر تھوڑی سی بھی خوشبو اگر ڈالیں گے تو وہ خوشبودار ہوگا۔ اس دل سے گناہوں کی گندگی کو ختم کریں، پھر یہ دل کی سختی بھی ختم ہوگی، جو مور لگی ہے، جو دل پھر گئے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس دل کو نصیحت بھی دے گا اور بصیرت بھی ملے گی۔ اور اللہ فرماتے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یہ ایمان والا بنے گا، اللہ اس کے دل کو رہنمائی کرے گا، گائیڈ لائن دے گا، اور جب اللہ اس دل کو گائیڈ لائن دے گا تو پھر یہ دل اللہ کی طرف سے نور ہوگا اور نور پر ہوگا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس بندے کا اللہ نے اسلام کے لیے سینہ کھول دیا، اس بندے کا کیا ہی کہنا، کیا اس کا مقابلہ ہے اس کے لیے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم بذکر اللہ، بربادی ہے ان دلوں کے لیے، تباہی ہے، امراض ہیں، پریشانیاں ہیں، غم اور ہم ہیں، فکریں ہیں اس بندے کے لیے جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا ہے اور اللہ کے ذکر سے سخت ہو گیا ہے۔ دلوں کو نرم کرنے کا واحد طریقہ اس اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اس دل کو صاف ستھرا کرنا، تاکہ انسان نصیحت پکڑنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ جتنی بھی نشانیاں ہمیں سمجھانے کے لیے دیتا ہے، اللہ اس سے ہمیں نصیحت پکڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو صاف ستھرا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ایسا دل بنا دے جس کی مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹان کے ساتھ صاف شفاف، چٹان کے ساتھ اور صاف شفاف اور خوبصورت اور ابیض اور صاف ستھری چٹان کے ساتھ دی ہے۔ اللہ ہمارے وہ دل بنا دے جس کی گواہیاں قرآن و سنت دے، جو مطمئن دل ہوں اور اللہ کے سامنے آنے والے ہوں۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو قیامت والے دن آئے تو اللہ اس کو کامیاب کریں سلیم الفطرت ہونے کی وجہ سے، قلب سلیم کی وجہ سے، سالم دل کی وجہ سے اللہ وہ ہمارا دل بنا دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔